اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الترکیب کی تیسری کلاس کے ساتھ پیش خدمت ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا قاعدہ نمبر 4، اور اس سے پہلے ہم لوگ 3 قواعد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہم نے پڑھا، اور قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں۔ پھر ہم نے قاعدہ نمبر 2 پڑھا تھا کل، اور قاعدہ نمبر 3 ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ قاعدہ نمبر جو 2 تھا وہ تھا کہ 2 معرفہ اکٹھے آنے کے بارے میں۔ اگر 2 معرفہ اکٹھے آپ کو نظر آئیں تو آپ جو ہے وہ ترجمہ کر کے دیکھیں گے۔ 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ کہ یا تو مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا یا تو مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہم مبتدا اور خبر بنا دیں گے، اور اگر نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہم موصوف اور صفت بنا دیں گے۔ جب مبتدا اور خبر بنائیں گے تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، اور جب موصوف اور صفت بنائیں گے تو وہ بن جائے گا مرکب توصیفی۔ اور کل ہم نے قاعدہ نمبر 3 بھی پڑھا تھا کہ 2 اسماء آپ کو اکٹھے اگر نظر آ جائیں تو آپ کیا کریں گے، ان میں اگر ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو تو آپ کیا کریں گے، معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے، اور آپ نکرہ کو کیا کریں گے، آپ نکرہ کو خبر بنا دیں گے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے قاعدہ نمبر 4، اور قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور اس میں تفضیل اور صفت مشبہ اور اس میں منصوب، جب بھی کسی بھی جگہ پر یہ خبر واقع ہو رہے ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو اس کے بارے میں ہے یہ قاعدہ۔ تو اب چلتے ہیں ہم اس قاعدے کی طرف۔ میں آپ کو بورڈ کے اوپر سمجھا دیتا ہوں کہ یہ 5 اسماء ہیں۔ ایک تو ہے اس میں فاعل، اور ایک ہے اس میں تفضیل، اور ایک ہے صفت مشبہ، اور ایک ہے اس میں مفعول، اور ایک ہے اس میں منصوب۔ اچھا، اب یہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے، میں آپ کو صرف اور صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے فاعلن کے وزن پر۔ اور بھی وزن ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کا میں آپ کو وزن بتا رہا ہوں صرف اور صرف سمجھانے کے لیے، اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہوتا ہے فاعلن کے وزن پر۔ اور یہ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کس کے وزن پر، یہ ہوتا ہے افعلو کے وزن پر، افضلو کے وزن پر۔ مطلب اس میں اور اس میں، ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اس میں تفضیل کے اندر جو ہے وہ معنی مصدری جو ہے وہ اس کی مقدار میں جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ مطلب فاضلن، تو اس میں فاعل کا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو بنے گا فضیلت والا، اور اگر ہم اس میں تفضیل کا اگر ہم لوگ ترجمہ کریں گے اور افضلو کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا زیادہ فضیلت والا۔ اچھا، صفت مشبہ کیا ہوتا ہے؟ صفت مشبہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو وزن ہوگا وہ اور بھی وزن ہوں گے، لیکن صرف اور صرف میں اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں وہ ہے فعیلن، یہ اکثر فعیلن کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے سمیعن ہے وہ بھی اسی کے وزن پر ہے، خبیرن ہے وہ بھی اسی کے وزن پر ہے، نصیرن ہے وہ بھی اسی کے وزن پر ہے۔ ان تینوں میں کرنے والا اور کرنے والا، یہ تینوں کے اندر معنی پائے جاتے ہیں۔ میں صرف اور صرف مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ والا جو ہے یہاں پر جو یہ جو صفت مشبہ ہے،
اب یہ فاعل ہے نا، اگر میں نون سواد را، چلیں ایک مثال ہم لوگ لے لیتے ہیں، نون سواد را، یہ اے نصرہ، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو نصرن کر دیں، نصرن ہم لوگ مصدر سے بنا لیتے ہیں نصرن۔ اب نصرن سے میں نے جو ہے وہ یہاں پر اس میں فاعل لے لیا تو کیا بنے گا؟ بنے گا ناصرن، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر میں نے اگر اس میں تبدیل لے لیا تو بن جائے گا کیا؟ بن جائے گا ان سرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں نے اس میں فعیل، اس میں یہ صفت مشبہ کے وزن پر اگر میں لے کر آ گیا تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا نصیرن۔ تو اب یہ ناصرن یہ بروزن فاعل، اور انصرو بروزن افعلو، اور یہ فعیل کے وزن پر ہے یہ نصیرن۔ تو اب یہاں پر نصرن کا جو معنی ہے وہ ہے مدد کرنا۔ نصرن کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا۔ اور یہ جو اس میں تبدیل، اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہو گیا مدد کرنے والا، مدد کرنے والا۔ اچھا اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اس کا معنی بھی ہو گیا مدد کرنے والا۔ تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اس کا معنی بھی ہو گیا، آپ سپوز کر لیں اس کا معنی بھی ہو گیا کیا؟ مدد کرنے والا۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو ناصر ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ فقط اتنا، اس کا ترجمہ لیں گے ہم مدد کرنے والا، لیکن جب ہم انصرو یعنی اس میں تبدیل کے وزن پر لے کے جائیں گے تو میں نے کہا کہ اس میں معنی مصدری جو ہے وہ اس کی مقدار میں زیادہ پائے جائیں گے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ صرف مدد کرنے والا نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگ اس کا ترجمہ کریں گے کیا؟ ہم لوگ ترجمہ کریں گے زیادہ مدد کرنے والا۔ اور اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ تو یوں ہی کریں گے مدد کرنے والا، لیکن صفت مشبہ اور اس میں فاعل اور اس میں تبدیل، یہاں پہ یہ کہ صفت مشبہ کا اگر اس میں فاعل سے اگر آپ جو ہے وہ کمپیئر کر لیں تو صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جس میں مصدری معنی دائمی طور پر پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں صفت مشبہ۔ تو یہاں پر اگر بہت زیادہ اگر گہرائی میں اگر اس کا ڈیٹیل اتنی سمجھ میں نہ آئے تو صرف اور صرف آپ یہ والا وزن جو ہے وہ فی الوقت میں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے فی الوقت میں آپ یہ والا وزن ذہن میں رکھیے گا۔ صفت مشبہ کے اور بھی وزن ہیں، لیکن ہم لوگ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے یہ والا ہم لوگ وزن اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور یہ معنی مصدری جو ہے اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ اس میں معنی مصدری دائمی طور پر پائے جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ معنی مصدری جو ہے اس میں فاعل کے مقابلے میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس میں فاعل کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کام کرنے والا، جیسے قاتل تو قتل کرنے والا، جیسے ناصر تو مدد کرنے والا، اور جیسے فاتح تو فاتح کا معنی ہو جائے گا کھولنے والا۔ تو یہ تین ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ اس پر آ جائیں، اس میں مفعول جو ہوگا وہ کس کے وزن پر ہوگا؟ وہ ہوگا مفعول کے وزن پر۔ یہ بھی میں ثلاثی مجرد سے ہی بتا رہا ہوں۔ ثلاثی مجرد مطلب جس میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف جو ہے وہ زائد نہ ہو، اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس میں منصوب کیا ہوگا؟ اس میں منصوب یہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شام میں رہنے والا ہے، ملک شام، ٹھیک ہے نا، شام سے مراد یہاں پہ ملک شام ہے، اگر کوئی شام میں رہنے والا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے شامی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ اپنا بغداد میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال لے لیتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بغداد سے آپ اس کو نسبت دے دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اس کو بغدادی۔ اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو پاکستانی بولتے ہیں، اگر کوئی ہندوستان میں رہتا ہے تو ہندوستانی، اگر کوئی مکہ میں رہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟
मक्की, और अगर कोई मदीना में रहता है तो आप क्या बोलते हैं, वो है मदनी। तो इस तरह से आप निस्बत दे देते हैं, तो निस्बत के ताल्लुक से ये बन गया क्या, इसमें मंसूब। तो अब इसमें मंसूब के मुख्तलिफ किस्म के वज़न होंगे, कोई जो है वो ख़ास इसका जो है वो वज़न नहीं है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे बगदाद से बगदादी, ठीक है। अब ये 5 है, एक तो ये हो गया इसमें फ़ाइल, इसमें तब्दील, सिफत मुशब्बा, और इसमें मफ़ऊल, और इसमें मंसूब। हम इनके बारे में हम इस कायदे को पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि जब भी किसी भी जगह पर ये ख़बर वाक़े हो रहे हों, कभी भी किसी भी जगह पर ये ख़बर बन रहे हों, तो आप इन्हें डायरेक्ट जो है वो बराह रास्त जो है वो ख़बर नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको क्या करना होगा, आपको पहले इन्हें शिब जुमला बनाना होगा। शिब जुमला उसे कहते हैं कि जो जुमला तो नहीं होता, मतलब दर हकीकत हकीकी तौर पे उसे जुमला तो नहीं कहते, लेकिन वो जुमले के मुशाबे होता है। और जबकि बाज़ नाहवियों ने ये कहा कि वो जो शिब जुमला जो आम तौर पे हमारे यहाँ मशहूर है, तो वो हकीकत में वो शिब जुमला नहीं, बल्कि उसे भी वो पूरा ही जुमला जो है वो शुमार करते हैं। लेकिन अक्सर का कहना यही है नाहवियों का कि वो जो इनसे जो मिलकर बनता है वो क्या बनता है, वो शिब जुमला होता है, और वो शिब जुमला जो है वो हकीकतन जो है वो जुमला नहीं होता, बल्कि वो जुमले के मुशाबे होता है। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया, इसमें फ़ाइल, इसमें तब्दील, सिफत मुशब्बा, इसमें मफ़ूल, इसमें मंसूब, ये 5 आपको कहीं भी किसी भी जगह पर नज़र आएंगे, तो आपने इन्हें डायरेक्ट जो है वो ख़बर नहीं बनाना, बल्कि पहले क्या करना है, पहले आपने इसे बनाना है, शिब जुमला बनाना है। अब शिब जुमला बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा, उससे पहले चंद चीज़ें आप समझ लें, वो ये कि इन सब में, यानी इसमें फ़ाइल में भी, इसमें तब्दील में भी, और सिफत मुशब्बा, और इसमें मफ़ूल, और इसमें मंसूब, इन सब में जो है वो क्या है, वो एक ज़मीर छुपी हुई होती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने वाहिद 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 का सीगा लिखा है। अगर तस्निया का सीगा होगा तो फिर तस्निया की ज़मीर होगी, अगर जमा का सीगा होगा तो फिर जमा की ज़मीर होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर वाहिद वाहिद लिखा है, तो इसका मतलब इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, इन सब में जो है वो आप याद रख लें, इसको शिब जुमला बनाने के लिए बहुत काम आएगा। वो ये कि इनमें एक ज़मीर छुपी हुई है, उस ज़मीर को कहते हैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, मुस्ततर इस वजह से कहते हैं कि वो यहाँ पर इसमें नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन इनमें जो है वो छुपी हुई होती है, पोशीदा होती है, तो इसी वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर। अच्छा, अब हम लोगों को शिब जुमला बनाने के लिए क्या करना होगा। अब हमें शिब जुमला बनाने के लिए हमें ये करना होगा कि सबसे पहली बात कि हम लोग क्या करेंगे कि हमें शिब जुमला बनाने के लिए फ़ाइल होना है, ठीक है। अगर हम इसे शिब जुमला बना रहे हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं, मैं मिसाल ही दे देता हूँ मैं आपको डायरेक्ट, कि यहाँ पर एक मिसाल मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये आपने देखा, ये लिखा है ज़ैदुन आलिमुन। अच्छा, ये जो ज़ैदुन है ये मारफा है, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मुब्तदा बन रहा है। आलिमुन क्या है, आलिमुन यहाँ पर ख़बर बन रहा है। और इससे पहले जो हम लोगों ने कवायद पढ़े और इससे पहले जो तरकीब वगैरह की, उसमें हमने ये सीखा कि बस हम डायरेक्ट जो है वो ख़बर बना देंगे इसे। लेकिन ये कायदा नंबर 4 में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बात कि हम इसे डायरेक्ट जो है वो ख़बर, इसे डायरेक्ट ख़बर नहीं बनाएंगे, बल्कि हमें पहले इसे शिब जुमला बनाना होगा। सब में ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैं आपको एक मिसाल में आपको देकर बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इस आलिमुन को, ये किसके वज़न पर है, ये है बर वज़ने फ़ाइलुन।
अच्छा, ये सीगा कौन सा है आपने ये बताना होगा। इस तरह से शिव जुमला बनाएंगे ना आप। सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल। आप इसके बारे में डिटेल दे रहे हैं आलिमुन के बारे में, और आलिमुन यहाँ पर ख़बर बन रहा है। तो मैं आपको शिव जुमला बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसे शिव जुमला कैसे बनाएंगे। आलिमुन बरवज़न फ़ाइलुन, यानी ये फ़ाइलुन के वज़न पर है। अच्छा, ये सीगा कौन सा है? ये पहला ही सीगा है, सीगा वाहिद मुज़क्कर है। अच्छा, ये किससे ताल्लुक़ रखता है? ये इसमें फ़ाइल से ताल्लुक़ रखता है। अब आपने इसमें बताना होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें एक ज़मीर छुपी हुई होगी, तो आपको यही बताना होगा कि इसमें एक ज़मीर छुपी हुई है। तो उस ज़मीर को आप क्या करेंगे, इसमें एक ज़मीर छुपी हुई है, तो आप कहेंगे इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर। इसमें जो हुआ ज़मीर है आपने सिर्फ उसको मेंशन किया। आपने ये करना होगा आपको शिव जुमला बनाने के लिए दूसरा स्टेप कि हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, यहाँ लिख देता हूँ, इसका फ़ाइल, हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, इसका फ़ाइल, और फिर ये इसमें फ़ाइल, बल्कि पहले आप इसको यूँ करेंगे, राजे बसुए मुब्तदा। यहाँ से ये इसका फ़ाइल आप हटा दें, बल्कि आप यहाँ पे यूँ लिखते हैं, पहले आप उस ज़मीर को पीछे की तरफ आप जो है वो लौटा दें। राजे बसुए मुब्तदा, इसका फ़ाइल, किसका? इसमें फ़ाइल का फ़ाइल, और उस ज़मीर को आपने किसकी तरफ लौटाना है? आपने इस मुब्तदा की तरफ लौटाना है। तो आप कहेंगे राजे बसुए मुब्तदा, इसका फ़ाइल, और फिर बस अब आप ये बन जाएगा शिव जुमला। आप कहेंगे इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर क्या बन जाएगा? शिव जुमला। ये इस तरह से बनाएंगे शिव जुमला इस्मिया होकर मुब्तदा की खबर। ये वाला मुब्तदा ना, ये जो ज़ैदुन है ये मुब्तदा है, और इस मुब्तदा की खबर, और फिर ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये मिसाल दी है कि ये आलिमुन, चूँकि ये सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें फ़ाइल है, फ़ाइलुन के वज़न पर है, और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट जो है आप इसे ख़बर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 5 अस्मा ऐसे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इन 5 अस्मा को आपने डायरेक्ट ख़बर नहीं बनाना है, बल्कि आपने पहले क्या करना है, आपने पहले इसे शिव जुमला बनाना होगा। इन 5 में से कोई भी होगा उसे आपको क्या करना होगा, आपको शिव जुमला बनाना होगा। और शिव जुमला बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से कि आपने पहले इसको पहचाना कि ये क्या है, ये फ़ाइल है या इसमें तब्दील है या सिफ़त मुशब्बा है या इसमें मफ़ूल है या इसमें मंसूब। फिर आपने इसको पहचान लिया, पहचाना तो आपने ये डिसाइड किया कि ये क्या है, ये फ़ाइलुन के वज़न पर है। फिर आपने इसका सीगा बताना होगा
کہ کون سا سیگا ہے، یہ پہلا سیگا ہے یا دوسرا سیگا ہے یا تیسرا سیگا ہے، تو آپ نے بتایا کہ یہ پہلا ہی سیگا ہے، اور جو پہلا جو سیگا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیگا واحد مذکر۔ آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا سیگا۔ اب آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے کیا چیز، یہ ہے اسم فاعل، اور اب آپ کو اس میں جو ہوا ضمیر ہے اس ہوا ضمیر کو آپ نے کیا کہنا ہوگا، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کی طرف مبتدا کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، دیکھیں اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس ضمیر کو آپ نے مبتدا کی طرف لوٹانا ہوگا، اور راجع بسوئے مبتدا کہہ کر آپ کو اس عالم جو سیگا واحد مذکر ہے اس میں فاعل ہے، اس کا فاعل بنانا ہوگا اس ضمیر کو۔ آپ کہیں گے سیگا، یہ عالم سیگا واحد مذکر اس میں فاعل راجع، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا، مبتدا کی خبر۔ کیوں بنایا شبہ جملہ ہم نے اس کو، کیونکہ یہ ان پانچوں میں سے ایک ہے، یہ اس میں فاعل ہے اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بن سکتا تھا، تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو کیا بنایا، ہم نے اس کو شبہ جملہ بنا دیا۔ تو یہ والی چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ یہ کہ اس میں یہ جو پانچ ہے نا، پانچ، یہ پانچوں کے پانچوں، ان میں ہم قاعدہ پڑھ ہی یہی رہے کہ ہم اسے ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے۔ جو اس قاعدے کو سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے، ہم نے پہلے کیا کرنا ہوگا، ہم نے پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ تو اب کیا کریں گے ہم، اس کو جو کام کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں یہاں پر وہ یہ کہ یہ جو ہے صفت مشبہ اور اس میں تفضیل اور اس میں فاعل، اس میں کیا ہے، یہ ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، آپ اس ہوا ضمیر کو اس کا فاعل بنائیں گے، اس میں فاعل میں، اس میں تفضیل میں اور صفت مشبہ میں جو ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے اس ہوا ضمیر کو آپ اگر اس میں فاعل ہے وہ خبر بن رہا ہے تو آپ ہوا ضمیر نکال کر آپ کہیں گے یہ ہوا ضمیر اس کا فاعل، اگر اس میں تبدیل اگر خبر بن رہا ہے تو آپ نے اس میں سے ہوا ضمیر نکال کر آپ نے کہنا ہے یہ ہوا ضمیر اس میں تبدیل کا فاعل، اور اسی طرح سے یہ جو صفت مشبہ ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہوا ضمیر نکالنی ہے اور ہوا ضمیر کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بنانا ہے کیا، فاعل۔ تو تین یہ ہیں، ٹوٹل 5 ہیں جسے آپ نے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ ان 5 میں سے یہ 3 ہیں جس میں جو ہوا ضمیر نکلے گی، ہوا ضمیر وہ بنے گی کیا، وہ بنے گی فاعل، اور یہ جو 2 ہیں ایک اس میں مفعول اور یہ جو اس میں منصوب ہے اس میں بھی ہوا ضمیر ہے، یہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ان 5 میں جو ہے وہ ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، وہ سیغے کے حساب سے ہوگی، اس وقت میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس ہوا ضمیر کو آپ فاعل نہیں بنائیں گے بلکہ آپ کہیں گے شبہ جملہ بنانے کے لیے کہ وہ ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اس طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے نا۔ ان سب میں ضمیر چھپی ہوئی ہے اور آپ کو شبہ جملہ بنانا ہوگا، تو شبہ جملہ بنانا ہوگا تو آپ کو ان تینوں میں سے جو آپ ضمیر نکالیں گے، اب وہ چاہے واحد کی ہو، چاہے وہ تثنیہ کی ہو، چاہے وہ جمع کی ہو، تو آپ نے اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس ضمیر کو آپ نے بنانا ہوگا ان صیغوں کا فاعل،
اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں آپ کو کیا بنانا ہوگا؟ آپ کو بنانا ہوگا نائب الفاعل۔ ایک مرتبہ میں آپ کو یہ قاعدہ بتا دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس میں فاعل بنانے کی بھی میں آپ کو مثال دوں گا، اور اس میں تبدیل بنانے کی بھی میں آپ کو مثال دوں گا، اور صفت مشبہ کی بھی میں آپ کو مثال دوں گا، اس میں مفعول کی مثال اور اس میں منصوب کی میں آپ کو مثال دوں گا، اور پھر باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے ترکیب کرنی ہوگی، اور کس طرح سے ہم لوگ صیغے کو ہم لوگ مینشن کریں گے، اور کس طرح سے ہم نے اس میں سے ضمیر نکالنی ہوگی، اور کس طرح سے ہمیں اس ضمیر کو فاعل بنانا ہوگا اور نائب الفاعل بنانا ہوگا۔ ایک مرتبہ قاعدہ آسان طریقے سے جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ بس یہ 5 یاد کر لیں آپ۔ یہ 1 نمبر بھی میں لکھ دیتا ہوں، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4 اور یہ 5۔ اسی طرح سے یاد کر لیں، اس میں فاعل، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، اس میں مفعول، اس میں منصوب، اس میں فاعل، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، اس میں مفعول اور اس میں منصوب۔ جب بھی کسی بھی جگہ پر خبر بن رہے ہوں گے تو آپ انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے انہیں پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے اس میں سے ضمیر نکالنی ہوگی، اور اس ضمیر کو آپ نے پیچھے کی طرف لوٹانا ہوگا، اور پھر لوٹانے کے بعد آپ نے اس ضمیر کو جو آپ اس میں سے نکالیں گے، اس ضمیر کو یا تو آپ نے فاعل بنانا ہوگا یا تو پھر نائب الفاعل بنانا ہوگا۔ تو فاعل کس میں بنائیں گے؟ ان 3 میں۔ اس میں فاعل، اس میں تبدیل، صفت مشبہ میں فاعل بنائیں گے، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں آپ بنائیں گے کیا؟ نائب الفاعل۔ ابھی میں نے آپ کو فاعل بنانے کی مثال جو ہے وہ میں نے آپ کو دی، اور میں نے آپ کو یہ جو زید عالم والی جو ترکیب کی ہے نا، آپ اس کو اس کی مثال لے لیں۔ اب میں آپ کو اس میں تبدیل کی، بلکہ اس میں تبدیل سے پہلے میں آپ کو اس میں یہ صفت مشبہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم ایک لے لیتے ہیں مثال، ایک ترکیب لے لیتے ہیں، اور اس ترکیب کو ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے لے لی اللہ علیم۔ یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کے ہم نے کرنی ہے ترکیب۔ اب اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ جو ہے وہ ہے معرفہ۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ خاص نام ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ معرفہ۔ اور شروع میں معرفہ جو آتا ہے تو ہم بنا دیتے ہیں اس کو، کیا بناتے ہیں؟ ہم بناتے ہیں مبتدا۔ اور یہ جو علیمن ہے، یہ جو علیمن، یہ علیمن جو ہے وہ کس کے وزن پر ہے؟ آپ بتائیں، کیا فاعلن کے وزن پر ہے؟ یہ کیا یہ علیمن جو ہے وہ افعلو کے وزن پر ہے؟ کیا یہ علیمن فعیلن کے وزن پر ہے؟ یا پھر یہ علیمن مفعولن کے وزن پر ہے؟ یا پھر یہ علیم جو ہے وہ کسی طرح سے اس میں منصوب بن رہا ہے کہ اس کو نسبت دی گئی ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ علیمن فعیلن، علیمن فعیلن دونوں لفظ آپ ایک ساتھ بول کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو علیمن ہے یہ کس کے وزن پر ہے؟ یہ فعیلن کے وزن پر ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سمجھ گئے کہ آپ نے اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے۔ یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، میں اس کو دوبارہ سے میں اس کو جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ آپ نے اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے۔ اس علیمن کو جو بروزن فعیلن ہے اور صفت مشبہ کا وزن ہے، آپ نے اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ آپ کو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اسے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ اب شبہ جملہ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے پہچان تو لیا علیمن بروزن فعیلن۔ اب آپ کریں گے کیا؟ آپ کہیں گے صیغہ علیمن، یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں نا تاکہ اور آسانی ہو جائے، بعد میں ہم لوگ جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو جائے۔ تو علیمن صیغہ واحد مذکر،
अलीमुन सीगा वाहिद मुज़क्कर। अब ये मैंने आपको सिर्फ सीगा बताया। फिर दूसरे नंबर पर आपको क्या बताना होगा, अलीमुन सीगा वाहिद मुज़क्कर। अब आपको बताना होगा इसमें कौन सी ज़मीर छुपी हुई है। तो इसमें हुआ ज़मीर मरफू, ऐसे कहेंगे ना आप, हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर। इसका अब बताएं आप, मैं आपसे सवाल करता हूं ताकि कायदा आपका बिल्कुल अच्छी तरह से पक्का हो जाए कि मैंने कहा कि इसमें फ़ाइल, इसमें तब्दील और इसमें ये सिफत मुशब्बा में जो ज़मीर निकलेगी हुआ, आपने उसको क्या बनाना होगा, आपने फ़ाइल बनाना होगा। और इसमें मफ़ऊल और इसमें मंसूब में जो ज़मीर निकलेगी उस ज़मीर को आपने क्या बनाना होगा, आपने बनाना होगा नाइबुल फ़ाइल। तो अब यहाँ पर आपने ये बता दिया, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, राजे बसुए मुब्तदा, ये भी मैं लिख देता हूँ। पहले ऐसा ही करेंगे, आप यूँ करेंगे, तरतीब यही है, राजे बसुए मुब्तदा, इसका अब आप बताएं इसका फ़ाइल बनेगा या नाइबुल फ़ाइल। ये अलीमुन, ये फ़ाइलुन के वज़न पर है, तो आपका जवाब होगा कि ये बनेगा इसका फ़ाइल। इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, राजे बसुए मुब्तदा, यानी यहाँ पर अलीमुन में एक ज़मीर है और वो ज़मीर है हुआ, और वो हुआ ज़मीर लौट रही है किसकी तरफ, वो लौट रही है मुब्तदा की तरफ, और वो जो है ये हुआ ज़मीर बन रही है इसका फ़ाइल। राजे बसुए मुब्तदा, इसका फ़ाइल यानी सिफत मुशब्बा का फ़ाइल। और अलीमुन सिफत मुशब्बा, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं सीगा वाहिद मुज़क्कर, ये अच्छा हो जाएगा अगर हम लिख देते हैं, वैसे मैं बताता तो जा ही रहा हूँ। सिफत मुशब्बा, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, राजे बसुए मुब्तदा, इसका फ़ाइल, और फिर ये सिफत मुशब्बा। अपने फ़ाइल, अपने फ़ाइल से मिलकर क्या बन गया, शिब जुमला। शिब जुमला इस्मिया होकर मुब्तदा की ख़बर। ये जो इतना जो हमने बड़ा जो प्रोसेस चलाया ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से चलाया है कि हम इसमें अलीमुन को हम डायरेक्ट जो है वो ख़बर नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करना होगा, पहले हमें इसे शिब जुमला बनाना होगा। और शिब जुमला बनाने के लिए हमें ये सारा का सारा काम करना होगा। पहले हमें बताना होगा कि ये सीगा कौन सा है, वो हमने बता दिया सीगा कौन सा है। फिर ये बताना होगा कि ये इसमें फ़ाइल है या इसमें तब्दील है या सिफत मुशब्बा है या इसमें मफ़ूल या फिर इसमें मंसूब। तो हमने कहा कि ये सिफत मुशब्बा है। फिर इसमें से ज़मीर निकालनी होगी और फिर उस ज़मीर को हमें पीछे की तरफ लौटाना होगा, और फिर वो ज़मीर जो हम निकाल रहे हैं हम उस ज़मीर को इसका बना देंगे फ़ाइल। और फिर ये सिफत मुशब्बा और इसमें जो हुआ ज़मीर है वो इसका फ़ाइल बन रही, तो हम कहेंगे सिफत मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर क्या बन गया, बन गया शिब जुमला इस्मिया। और शिब जुमला इस्मिया होकर क्या बना, वो बन गया इस ये जो मुब्तदा आपने बनाया था ना, इस मुब्तदा की बन गया ख़बर। और फिर ये मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर क्या बना, जुमला इस्मिया
خبریہ۔ اس طرح سے ہمیں پوری ترکیب کرنی ہوگی نا۔ جب بھی یہ آپ کو ملیں گے یہ اس میں فاعل، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، اس میں مفعول یا پھر اس میں منصوب، کسی بھی جگہ پر آپ کو مل جائیں گے تو آپ کیا کریں گے، انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ نے یہ پورا کا پورا پروسیس کرنا ہوگا، اور پھر اس پروسیس کو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اسے خبر بنائیں گے۔ یہ میں یہاں لکھنا بھول گیا، شروع میں ہی لکھ دیتا تو بہت اچھا تھا کہ ہم لوگ قاعدہ کون سا پڑھ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 4۔ اچھا، سبق کا نام تو میں نے اوپر لکھ دیا ہے، سبق نمبر 9 ہے، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اور اس کا جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں قاعدہ نمبر 4 کہ جب بھی اس میں فاعل، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، اس میں مفعول، اس میں منصوب کسی بھی جگہ پر خبر بن رہے ہوں گے تو ہم انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم پہلے اسے شبہ جملہ بنائیں گے، اور شبہ جملہ بنانے کے بعد ہی ہم جو ہے وہ اسے خبر بنائیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر ہم لوگ یہیں پر ہی اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ ابھی آج ہم نے یہ اس میں فاعل کی مثال پڑھی، اور ہم نے یہ صفت مشبہ کی مثال ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب یہ جو اس میں تبدیل ہے اس کی مثال، اور یہ جو اس میں مفعول ہے اس کی مثال، اور یہ جو اس میں منصوب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مثال جو ہے وہ ہم لوگ اگلی دفعہ پڑھیں گے، اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اور اگلی کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہماری ہوگی جمعۃ المبارک کو رات میں 11:15 بجے۔ اگر اس حوالے سے یا پچھلی کلاسز کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی رائے ہو کسی بھی حوالے سے، کیمرہ وغیرہ ہے، لائٹنگ وغیرہ ہے، اور مطلب اس طرح سے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کلیئر یا نہیں، یا پھر آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا پھر سمجھانے کے انداز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ سمجھ میں آ جاتی ہیں کچھ نہیں آتی، تو واٹ ایور آپ کے ذہن میں کوئی سا بھی ایسا مشورہ ہو جو اچھا ہو، مفید ہو، بہتر ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر اسے بھی اگر ہم اپنی اس میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری آ سکتی ہے، تو آپ بالکل بلا جھجک جو ہے وہ آپ اپنے مشورے سے، قیمتی مشورے سے آپ جو ہے وہ نواز سکتے ہیں۔ بس آج کی کلاس جو ہے ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسب عادت میں آپ کو اپنی پوری کی پوری تینوں کلاسز کا جو ہے وہ خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اس ویک میں ہماری 3 کلاسز ہوئی، ایک ہم نے جمعۃ المبارک میں، اور پھر ایک ہفتہ اور ایک اتوار، اور ان تمام کی تمام کلاسز میں ہم نے اب تک پڑھ لیے ہیں کتنے قواعد، ہم نے پڑھ لیے ہیں 4 قواعد پڑھ لیے ہیں۔ پہلا جو قاعدہ ہے وہ ہے کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں، اس طرح سے کر کے آپ کو یاد کر لینا ہوگا۔ دوسرا جو قاعدہ ہم نے پڑھا وہ ہے 2 معرفہ کے اکٹھے آنے کے بارے میں، کہ اگر آپ کو 2 معرفہ اکٹھے نظر آئیں گے تو آپ کیا کریں گے، ترجمہ کر کے دیکھیں گے، یا تو مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا یا تو پھر مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ کو مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو آپ نے کیا بنانا ہے، مبتدا اور خبر، اور اگر نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو آپ نے کیا بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے موصوف اور صفت۔ پھر جو تیسرا قاعدہ وہ ہم نے کل ہی کی کلاس میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو 2 اسماء اکٹھے نظر آئیں، ان میں ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، تو آپ کیا کریں گے، معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے اور آپ نکرہ کو خبر بنا دیں گے، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور آج کا جو قاعدہ تھا، قاعدہ نمبر 4، وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر اس میں فاعل، اس میں تبدیل اور صفت مشبہ اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب، اگر کسی بھی جگہ پر آپ کو اگر خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو آپ انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ کو انہیں پہلے کیا کرنا ہوگا، شبہ جملہ بنانا ہوگا، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا،
آپ کو اس میں سے ضمیر نکالنی ہوگی اور اس ضمیر کو پیچھے کی طرف آپ کو لوٹانا ہوگا، اور پھر وہ ضمیر آپ یا تو جو نکال رہے ہیں یا تو وہ فاعل بن رہی ہوگی یا تو پھر نائب الفاعل بن رہی ہوگی۔ تو وہ صیغہ جس میں سے آپ نے ضمیر نکالی ہے تو وہ صیغہ اپنے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ۔ اور تین جو ہیں، یہ جو شروع میں جو تین لکھے ہوئے ہیں، اس میں فاعل اور اس میں تبدیل اور صفت مشبہ، اس میں جو ضمیر نکلے گی وہ اس کا فاعل بنے گی، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں جو ضمیر نکلے گی وہ بنے گی نائب الفاعل، اور پھر یہ صیغے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر بن جائیں گے شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر اب آپ انہیں خبر بنا سکتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ انہیں خبر نہیں بنا سکتے، اور آپ سے جو ہے وہ التماس ہے کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے اور اخلاص بھی عطا فرمائے، اور جو ہے وہ مزید جو ہے ہماری اس معاملے کے اندر بہتری ہوتی چلی جائے، اور ان کلاسز کو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام کلاسز کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور بھی فرما لے، اس سعی کو اپنی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی قبول اور منظور فرما لے۔ تو بس یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔